اور مصیبتوں کا کعبہ علی کی بیٹی زینب۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ جس کے گرد چکر کاٹا جائے۔ کعبہ طواف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کعبے کے گرد مصیبتوں کا کعبہ، ہمارا کعبہ کون سا ہے؟ مکے میں ہے۔ فضیلتوں کا کعبہ کہاں ہے؟ جہاں فضیلتیں چکر کاٹتی ہیں وہ ہے علی کا وجود، اور جہاں مصیبتیں چکر کاٹتی ہیں، مصائب کا دورانیہ زیادہ رہے گا، اور میں تو القاب پر غور کروں گا جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں۔ جب جناب زہرا نے 4 سالہ زینب کو کفن سونپے نا، پنجتن کے 5 کفن، تو وہ روایت عجیب کیفیت اس روایت سے بنتی ہے اہل دل کی۔ فرمایا جنت سے 5 کفن آئے تھے، ایک کفن تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے دے دیا، اب یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کس کا کون سا ہے۔ ایک کفن دیکھ کے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی آ کے کہیں گے کہ زینب اماں زہرا کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا۔ پھر دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ جنت سے تمہارے بابا علی کا کفن آیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کی طرف سے جناب زہرا سے کہوں، بی بی 4 سال کی کم سن بی بی بچی ہے، اتنی سنگین ذمہ داری، یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے، اتنی سنگین ذمہ داری آپ جناب زینب کو دے رہی ہیں؟ تو عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے تمہیں نہیں پتا میری زینب کا کیا مقام ہے؟ بڑا حوصلہ ہے میری بچی کا، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اسے اگر رونا آ رہا ہے تو اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے تسلی سے بی بی کی فضیلتیں ہی زینب بی بی کی مصیبتیں، جناب زینب کی فضیلتیں ہی جناب زینب کی مصیبتیں۔ ایک کفن دیکھ کے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا آ کے کفن مانگے تو یہ میرا ہے، کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن کہے گا بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بابا کا ہے۔ اب 2 کفن رہ گئے، فرمایا وہ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ آخری کفن دیکھ کے پہلے تو خود روئیں اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کم سن تھی نا، تو فوراً کہا اماں بھائی حسین کا کون سا ہے؟ تو جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے۔ یہ واحد اہل بیت کے گھر کی بی بی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں، یعنی مولا علی سے زیادہ، جناب زہرا سے زیادہ، امام حسن امام حسین سے زیادہ جناب زینب نے مصیبتیں دیکھی ہیں، تبھی لقب ہے بی بی کا مصیبتوں کا کعبہ۔ کیا کیا دیکھا ہے؟ نانا کا جنازہ دیکھا ہے، اماں زہرا پہ جلتا دروازہ دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ جب جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا جناب زینب کہاں تھی؟ اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی مارے تو وہ جیسے ہی بابا کو آتا ہوا دیکھتا ہے نا، پہلے لپٹ کے بابا سے کہتا ہے بابا اس نے میری ماں کو مارا۔ یہ بچے جا کے کس سے کہیں؟ اجرکم اللہ۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھے بتایا کہ ان کے زوجہ کے ساتھ تناؤ تھا، اختلاف تھا، تکرار تھی،
کوئی ایک ایسی بات ان کی زوجہ نے کر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، میں نے اپنی زوجہ سے 3 دن بعد معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا۔ تو کہتے ہیں میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں تو اتنا خیال ضرور کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ نے مارا تھا اس وقت ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو، جب ایسے آپ روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو بلند رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا مجلس میں اگر رونا نہ آ رہا ہو، برابر والا رو رہا ہو، تو اس وقت میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ایک قطرہ حسین کے لیے دے دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے آنسو کہتے ہیں، جسے گریا کہتے ہیں۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، میں مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا لقب جناب زینب کا کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ میرے جوانوں، جب انسان مصیبتیں زیادہ دیکھے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ الجھ کے کہتے ہیں ان سے بات کرو۔ اگر ایسی کیفیت میں کوئی آ کر اس سے بات کرتا کہ میرے بھائی سے بات کرو، میرے بابا سے بات کرو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اگر 3 جنازے اٹھا لیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ زینب نے 18 تو بھائیوں کے جنازے دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ اور ایسے بھائی کا جنازہ جس میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں، وہ منظر دیکھا، اور پھر جلتے ہوئے خیمے۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے علامہ نقن سے کسی نے پوچھا کہ امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت امام حسین پر کیا گزری؟ شاید جواب آتا علی اکبر کا لاشا، شاید جواب آتا عباس کے کٹے ہوئے بازو، مگر نقن صاحب نے عجیب منظر بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جب حسین گھوڑے سے گر گئے، پہلے تو یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا، بعض اوقات میرے بچوں رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک جملے میں گھنٹوں گریا ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو ایک روتا ہوا عزادار مجھ سے کہنے لگا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں خود روتے ہوئے کہنے لگا کیا یہ کم مصائب تھے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ میں ابھی کوئی 10-12 دن پہلے کربلا سے آیا ہوں، حرم امام حسین میں مجلس پڑھتے ہوئے میں نے وہ روایت پڑھی جو تکرار کر رہا ہوں۔ اسی جگہ جہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، اندر حرم کے اندر، سامنے زری کے سامنے ممبر رئیسی کے اوپر، وہاں آیت اللہ شیرازی صاحب فتوی تحریم تمباکو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، مداح کہتے ہیں، روزہ خان کہتے ہیں ایران عراق میں۔ وہ مصائب پڑھ رہا تھا تو مصائب میں ایک جملہ دوسرے جملے پر بھاری تھا، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے دو، تم اتنے سخت منظر بیان کر رہے ہو اور اتنی جلدی جلدی بڑھ رہے ہو، ہمیں ایک ایک جملے پہ غور تو کرنے دو کہ تم کیا بیان کر رہے ہو۔ ذاکر کہتے کہتے جب ایک جملے پر آیا نا تو وہ چیخے مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب امام حسین کے بدن میں حرکت نہیں تھی، قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر، نیزے، بھالے، برشیاں، پتھر اٹھائے لوگ،
تو ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر حسین کا گلا کاٹ دینا۔ تو ان قاتلوں میں سے میں رونے والوں سے ایک جملہ اور کہہ کے گزروں، امام حسین کے قاتل ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے؟ میں کہتا ہوں جس نے پیشانی پہ پتھر مارا، جس نے سینے پہ تیر مارا، جس نے میرے مولا کو نیچے گھوڑے سے نیچے لانے میں، مجھ سے تو کہا نہیں جا رہا نا، مولا کو گھوڑے سے گرانے میں مولا کی ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا کہ کسی طرح حسین زمین پر آ جائے۔ یہ سارے قاتل تھے حسین کے۔ زینب دیکھ رہی ہے علی کا بچہ اکیلا مارا جا رہا ہے۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے کہ میرا مولا جب گرے تو تکلیف کم سے کم ہو۔ جب قاتل آگے بڑھ رہے تو کہا کہ اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ جب حسین کی روح نکل جائے، خون نکل رہا تھا، میرے مولا کا بدن زخمی تھا، کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر جائے گی، تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی، تحرک نہیں تھا۔ وہ مڑ کر دیکھتا، کہتا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور ظالم کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھے گا۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ سب نے کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، میرے مولا نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جس نے ایسا منظر دیکھا، جناب فضا دوڑی بھی آئیں، جناب فضا دوڑی میں آئیں، آقا زادی زینب قیامت آ رہی ہے۔ جناب زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اماں، بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ اب کیا رہ گیا؟ کہا زینب گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلان ہوا ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ اکبر، میری بیوی آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے دکھائی دے رہا ہے کہ گھوڑے آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ 10 نانجیبوں نے، 10 بد کرداروں نے اپنے گھوڑے پیش کیے۔ گھوڑے تو 20 سے زیادہ پیش کیے گئے، 10 کا انتخاب ہوا کہ ان کے پیر بڑے ہیں، ان کی سمیں تازہ ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے، یہ حسین پہ دوڑیں گے تو کوئی چیز بچے گی نہیں۔ زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں، مشرق کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، کچھ آگے بڑھے تو گھوڑوں کو روکا گیا۔ فرمایا اماں یہ کیوں روکے گئے ہیں؟ کہا یزیدی لشکر میں کچھ لوگ نکل کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کا لاشا پامال ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ پھر گھوڑے دوڑے، زہیر کا لاشا اٹھایا، مسلم بن اوسجہ کا لاشا اٹھایا، ایک ایک لاشا اٹھایا جاتا رہا۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، جناب زینب سوچ رہی ہوں گی نا اب کوئی آئے گا کہے گا ہم نے اس کے بابا کے گھر کھانا کھایا، اس کے نانا نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اس کے بھائی کے دسترخوان پہ ہم نے ایک روٹی کھائی، کوئی تو بڑھ کے کہے گا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی باہر نہیں آیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، زینب لاشے پر آئی تو پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں۔ پہچانا نہیں گیا بھائی کا لاشا جناب زینب سے۔ اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد
اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد جس نے جلے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکالا، تسلی کر کے روئیں گے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو جلے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر ٹکراتا ہے، وہ آگ کو چھڑاتی ہے اور پھر دوسری طرف سے اندر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ خیمے لوٹنے والوں نے کسی نے اس کے سر پر کوئی گرز یا کوئی چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیلن، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا وہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں اندر گئی، اپنی ابا سے اپنے کپڑوں سے آگ چھڑاتی ہوئی اندر گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ جو اتنی مصیبتیں دیکھ چکی ہو وہ عقیل بنی ہاشم یہ کہے زین العابدین بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ عقیل بنی ہاشم بہت رو لیا عزادارو، گریہ ہو گیا۔ بی بی زینب کی شب شہادت ہے۔ میں التماس کروں گا اپنے سیالکوٹ کے مومنین کے توسط سے، پوری دنیا کے مومنین سے، اس رات میں بھی کالے کپڑوں کا انتظام کیجئے۔ حسین کی عزادار کی رات ہے، جس نے جب تک زندہ رہی حسین پہ گریہ کیا، اپنے بچوں کو کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی تھی نا چہرہ موڑ لیتی تھی۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، مجلس میں مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، کیا جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ نہیں، اس لیے نہیں روتی تھی اپنے بچوں کو کہ اگر زینب روئے گی تو ام لیلہ کے لیے کون ڈھارس بنے گا، رباب کے لیے کون ڈھارس بنے گا۔ لیکن جب مدینہ پہنچی نا، دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو صحن خانہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے روئیں۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کس کے گھر میں رو رہی ہو؟ کہ عبداللہ حق ہے کہ شوہر بھی بیوی کو نہ پہچانے۔ عبداللہ جب بچوں کے لاشیں آئے تھے تو آن میں دم تھا، ننھے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ تمہارے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ماتم حسین۔